سہیل افریدی کا آج وزارت اعلیٰ کا پہلا دن تھا، تو وہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے نام کر دیا کہ ملاقات کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ مراسلہ بھی بھیجا، وفاقی حکومت کو الگ، صوبائی حکومت کو الگ، کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں ملاقات کرنے، تو اس کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال انہیں بھی یہ معلوم تھا، اور توقع یا خدشات جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہی تھے کہ ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ پورا دن انتظار کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی واپس لوٹے ہیں وہاں سے، اور اسلام آباد کے خیبر پختونخوا ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں آرام کی غرض سے۔ آج انہوں نے پہلی مرتبہ یہ اسلام آباد کا جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اس کا بطور وزیر اعلیٰ پہلی مرتبہ شاید وہ وہاں پہ گئے، بلکہ یقیناً۔ تو آج جو اڈیالہ جیل کے باہر کا جو شو ڈاؤن رہا وہ کافی ایک طرح سے ہیپننگ سے بھرپور رہا، کہ بڑی تعداد میں کارکنان بھی وہاں پر پہنچے، اور سہیل افریدی کے ساتھ نہ صرف اب ان کی پوری پارٹی کھڑی ہے بلکہ کارکنان بھی بڑے زبردست انداز سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے آتے وقت بھی کارکنان ہوتے تھے، لیکن چونکہ سپلٹ کافی زیادہ آ گیا تھا تو اس لیے وہ مومنٹم نہیں بن پا رہا تھا۔ تو آج تھوڑا الگ ماحول نظر آیا کہ ایک بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پر موجود رہے، عمران خان کی تصاویر تھامے بھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ایک اچھا آغاز کرتے وفاقی حکومت کے ساتھ، بلکہ باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے مل کے، اور ان کی ملاقات کرا دیتے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ملاقات ان کی ہوگی، شاید کچھ ڈیلے آئے، لیکن اچھا ہوتا کہ آج ہی ان کی ملاقات ہو جاتی، کیونکہ آج وزیر اعظم نے خود یعنی شہباز شریف صاحب نے فون کیا اور ان کو مبارکباد دی۔ اس کا سہیل افریدی نے بھی پریس کانفرنس میں ذکر کیا، اور میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے ایک اعلامیہ بھی اس کا جاری کیا گیا۔ 3 لائنوں میں لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا سہیل افریدی کو ٹیلی فون، دوسری لائن میں لکھا ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی، اور تیسری لائن میں لکھا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں وفاق صوبے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک اچھا جیسچر دیا گیا، لیکن اچھا اور ہو سکتا تھا اگر انہیں آج ملاقات کرنے دی جاتی اور عمران خان سے مشاورت کر پاتے وہ اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے۔ لیکن سہیل افریدی نے جب پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے جب شہباز شریف صاحب سے کہا کہ مجھے میرے لیڈر سے ملاقات کرنے دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ بطور چیف ایگزیکٹو میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، لیکن اوور آل سرکمسٹانسز کیا ہیں وہ ابھی کچھ دیر میں شاید کہیں سے کوئی ان کو سگنل ملے۔ بہرحال آج ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مین وائل ایک اور چیز بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا جو وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے وہاں سے پاکستان کا پرچم کیوں ہٹایا گیا اور قائد اعظم کی تصویر کیوں لگائی گئی۔ ایک مخصوص اینگل سے لی گئی تصویر سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے، لیکن جو دوسرے اینگل سے لی گئی تصاویر ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا پرچم بھی ٹیبل پر موجود ہے اور قائد اعظم کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ مناسب ہوتا، اچھا اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ اسی طرح جیسے پارٹی کا پرچم ہے یا صوبے کا پرچم ہے اسی طرح سے بڑا پرچم جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں نظر آئے، وہ اور اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک غیر ضروری سی تنقید شروع ہو گئی کہ پرچم کیوں ہٹایا اور قائد اعظم کی تصویر کیوں ہٹائی، ایکچولی قائد اعظم کی تصویر وہاں پر موجود ہے۔ بہرحال تنقید کرنے والے تو شروع ہو گئے تھے پہلے دن سے ہی، ابھی وہ وزیر اعلیٰ بنے بھی نہیں تھے، تو کبھی ان کا رابطہ یہاں پہ تو کبھی ان کا رابطہ وہاں پہ۔ بہرحال یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، بے معنی ہیں۔ سہیل افریدی صاحب نے آج بات چیت کرتے ہوئے ایک بات جو ہے وہ بڑی زبردست کی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی اور وضاحت کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی سب چیزیں بعد میں، پاکستان سب سے پہلے، اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ مومنٹم ہے جس کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سب سے پہلے۔ اب اگر آپ 2 بیانات کو دیکھیں، سہیل افریدی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے، باقی سب چیزیں سیکنڈری۔ عمران خان بھی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری، تو دونوں طرف سے اچھے میسیجز آ رہے ہیں۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا پازیٹیوٹی میں کنورٹ کیا جائے۔ ادھر وفاق رابطے کر رہا ہے، ان رابطوں کے نتیجے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ ہم سب تو ہوپ فل ہیں کہ اللہ کرے کچھ بہتری کے آثار نظر آئیں، لیکن وہ آثار مشکل کیوں ہوتے جا رہے ہیں وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اور باقی ساری چیزیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کے جو ریسنٹ ڈیسیجنز ہیں یہ لگ رہا ہے کہ صحیح لائن میں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک تیر سے کتنے شکار ہو رہے ہیں۔ وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے معافی مانگ لی کہ میں جو سمجھتا تھا وہ نہیں ہوا، اور جو عمران خان سمجھتے تھے وہ ہو گیا۔ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے وہ کر دکھایا جو باہر بیٹھے ہوئے شخص کہہ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ تو انہوں نے معافی مانگ لی کہ جناب میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں۔
پھر احمد ولی خان صاحب کی جو خواہش تھی کہ عمران خان کی ریٹ قائم ہو، وہ ریٹ قائم ہوگی، علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے انہوں نے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ان کی خواہش کے مطابق، وہ بھی ہو گیا۔ پھر عطا طاہر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوگا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہو گیا۔ اور پلس ایک فوٹیج میں نے دیکھی، بڑی زبردست فوٹیج ہے، وہ آپ نے بھی شاید سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو، کہ گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ جا رہے ہیں حلف برداری کے موقع پر سہیل آفریدی کے ساتھ، اور جو عوام کا ایک ہجوم ہے جم غفیر جو ہے اس ایونٹ کے اعتبار سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، لیکن حلف برداری کی تقریب میں میکسیمم اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، 50 60 70، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہم نے جو ابھی تک تقاریب دیکھی ہیں۔ لیکن اس حلف برداری میں جو لوگ تھے اور جس طرح سے گورنر فیصل کریم کنڈی کو وہ لیے جا رہے ہیں اپنے ساتھ ریلی کی شکل میں، تو گورنر صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پبلک پلس اصل میں ادھر ہی ہے، مطلب عوامی جو سپورٹ ہے یا جو پیچھے بیکنگ پہ ایک عوام کا وہ ہوتا ہے نا سین، وہ ایگزیکٹ یہیں پہ ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر لوگ یہاں پر ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے چل بھی نہیں پا رہے تھے ادھر ادھر بھی، وہ عوام کے ریلے میں ہی جا رہے تھے آگے، تو جو ایگزیکٹ عوام کی سپورٹ ہے وہ انہیں وہاں پہ نظر آئی ہوگی۔ اینی ہاؤ، اب آ جائیے ذرا اڈیالہ سے نکل کے واپس ہائی کورٹ کی طرف۔ عمران خان کے کیسز کے بارے میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج عمران خان کا سزا معطلی کا کیس تھا جس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی تھی، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 16 جنوری کو انہیں سزا سنائی گئی تھی، اسی سال 16 جنوری کو، اور آج 16 اکتوبر ہو گئی، یعنی تقریباً 9 مہینے کا ٹائم گزر چکا۔ ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو پایا یا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پا رہا۔ کبھی وہ جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے۔ آج بھی 20 دن کے بعد اس کیس کی سماعت ہونا تھی لیکن سماعت نہیں ہو سکی۔ لاسٹ نائٹ پتہ چلا کہ جج صاحب کو کسی لنچ پہ جانا ہے، کسی تقریب میں جانا ہے، تو انہوں نے سماعت ملتوی کر دی۔ میں ایک لمحے کے لیے امیجن کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص قید میں ہے اور ایک لمبی قید وہ کاٹ رہا ہے، آلریڈی بے گناہ ہے، قصوروار ہے نہیں ہے، وہ تو چلو کیس جب تک چلتا رہے گا پتہ چل جائے گا، لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سزا معطلی کا معاملہ 2 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قید میں ہے، اس کا ٹرائل چل رہا ہے، تو 2 مہینے میں سزا معطل ہو جاتی ہے، باقی کیس چلتا رہتا ہے۔ تو یہ 9 مہینے کا ٹائم ہو چکا، صرف کیس ہی فکس نہیں ہو رہا۔ تو عمران خان صاحب کے وکلا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اڈیالہ جیل کے تالے کھلوانا عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہائی کورٹس کی وہ جو سماعت نہ ہونے کا معاملہ ہے نا ایک، اس کی وجہ سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو دیکھا ہم نے پچھلے 2 3 4 مہینوں میں کہ کافی پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی، عدالت کے باہر بھرپور قسم کے احتجاج ہوئے، خود پی ٹی آئی کے لوگ، علیمہ خان وزیر اعلیٰ اس وقت علی امین گنڈا پور تھے، یہ جا کے چیف جسٹس سے ملے، ان سے ڈیسائیڈ ہوا کہ اس تاریخ کو کیس کی سماعت ہوگی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تاریخ پڑ جاتی ہے، آگے کی تاریخ پڑ جاتی ہے، اور 9 مہینے سے عمران خان صاحب کی ضمانت اس میں نہیں ڈیسائیڈ ہو پائی۔ مین وائل کیا ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کا بالکل کنکلوژن اب قریب ہے، یعنی آج میرا خیال حتمی دلائل مکمل کر لیے ہیں عمران خان صاحب کے وکلا نے، اور اس کے بعد شاید کوئی ایک آدھ سماعت اور ہوگی۔ 29 اکتوبر تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے توشہ خانہ کی، تو 29 اکتوبر کو جیسے ہی ایک آدھ سماعت اور ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں سزا سنا دی جائے گی، اینڈ دین یہ کیس جو ہے وہ سن کے اس میں ان کی سزا معطل کی جائے گی، جس کی 9 مہینے سے نئی سزا معطل ہو پا رہی۔ تو یہ سارا اس ٹائم کا معاملہ ہے۔